بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے ساتھ رہنے والے شادی شدہ لڑکوں کے لیے نمبر 11۔ پچھلی گفتگو سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ بیگم کو کھلی چھٹی دینے کی بات کی جا رہی تھی۔ وہ سب گفتگو تو اس تناظر میں تھی کہ زیادہ غلطی والدین کی طرف ہے۔ اس تحریر میں سرکش بیویوں کا ذکر کرنا مقصود نہیں، والدین کی غلطی کی طرف چونکہ عموماً توجہ نہیں جاتی، اس لیے یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ عملی زندگی میں عموماً ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی زندگی اتنی سادی ہے، وہ بہت پیچیدہ ہے، اور عملی زندگی میں اخلاقی اصولوں کا اطلاق کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی جج سے جا کر پوچھ لیجئے۔ گھریلو زندگی میں ہر فریق تھوڑا تھوڑا حق پر ہوتا ہے، اور کوئی بھی فریق اس شعور اور سوچ کے ساتھ غلطی نہیں کرتا کہ میں غلط و ظلم کر رہا ہوں۔ ہر کسی کے پاس اپنے عمل کی تعویل ہوتی ہے۔ ایسا صرف فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ ایک فریق کو بالآخر پورے طور پر اپنے غلط ہونے کا ادراک ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے سے معافی مانگتا ہے، اور ڈرامہ ختم اس مفروضے کے ساتھ کہ اب ان اداکاروں کی زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی ہے۔ عملی زندگی میں اکثریت ایسا نہیں کرتی۔ لوگ اپنے معمول بھی رویے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو عملی زندگی میں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ والدین پر ان کی غلطی کا منطقی لزوم ثابت کر دکھائیں، وہ عموماً نہیں مانتے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جیسے آپ ان کی غلطی پہچان چکے ہیں، اس کے برے اثرات سے خود کی زندگی کو بچانا ہے، اور بس۔ عموماً یہ ہوگا کہ کسی ایک معاملے میں کوئی ایک زیادہ حق پر ہوتا ہے تو کسی میں دوسرا، تو یہاں اکثر و بیشتر کیس ٹو کیس بھی چلنا پڑتا ہے۔ بیگم کو ایسی کھلی چھٹی بھی نہیں دینی ہوتی کہ وہ والدین کے خلاف جری ہو جائے۔ ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے، کہیں گھنا میسنا بن کر تو کہیں غضبناک ہو کر، دونوں طرف کو تھوڑا تھوڑا قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ انسان کو قابو کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ موقع محل کے لحاظ سے کبھی محبت سے کام لینا پڑتا ہے، کبھی جھڑک سے، تو کبھی منت سماجت سے۔ یہی عملی زندگی ہے، کسی فینٹسی میں نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 12۔ بعض دوستوں کا خیال ہے اس سب کے بعد بھلا شوہر قوام کہاں رہا، وہ تو پسنے والی مخلوق ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ خاندانی سسٹم میں قوام کا عملاً یہی مطلب ہے۔ اس سے زیادہ کا امکان تب ہے جب بیوی نیک بخت یا والدین نرم خو ہوں، اور اگر دونوں میسر آ جائیں تو سونے پر سہاگا ہے، اور صبح و شام اللہ کا شکر واجب ہے، ورنہ یہی سب کچھ قوامیت کا آخری مفہوم ہے، اور یہی مردوں کی عظیم اکثریت کا مقدر ہے۔ جو لوگ مغربی پیمانوں پر ہمارے معاشرے پر پیٹریارکل سوسائٹی کے فتوے لگاتے ہیں، انہیں ہماری خاندانی زندگی کا ذرہ برابر ادراک نہیں۔ اس سے زیادہ قوامیت کا شوق پالنا زندگی خراب کرنا ہے، اور اس قوامیت کو کچھ کم نہ سمجھیں۔ قوامیت ایک ذمہ داری ہے، اور گھر ریاست اصغر، جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان عالم اصغر ہے، تو قوامیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اس نظام ریاست کے اندر بالعموم دو متحارب گروہوں کے مابین زیادہ سے زیادہ بیلنس قائم کریں۔ یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی ایک فریق کو دبا کر کسی دوسری طرف مکمل جھک جانا یہ قوامیت نہیں ہے۔ نمبر 13۔ بڑوں کی آپسی لڑائی میں حصے دار نہ بنیں۔ طرفین کے والدین اگر رشتہ دار ہوں تو ان کی آپسی رشتہ داری کی ایک مستقل تاریخ ہوتی ہے، جس میں جھڑپیں اور رنجشیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ بسا اوقات وہ شادی کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر طرفین بالخصوص لڑکے کے والدین لڑکے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کو سبق سکھا کر ہمارا ساتھ دے، یا آپ خود ہی ایسا کرنا شروع کر دیں۔ ایسا کرنا حماقت ہے۔ بڑے لڑتے ہیں، انہیں لڑنے دیں، آپ حتی الامکان ان کی لڑائی سے باہر رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بیوی میدان میں آن کھڑی ہو، اس صورت میں آپ ابتدا میں اسے سمجھائیں۔ بڑوں کی لڑائی یا جملے بازی میں شرکت سے ایسے ہی بچنے کی کوشش کرنا لازم ہے جیسے دو سپر پاورز کی لڑائی میں چھوٹے ملکوں کو باہر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کہیں ان کے بیچ آ کر پس نہ جائیں۔ آپ خاموش رہیں۔ ان بڑوں نے جو عموماً آپس میں بھائی بہن یا قریبی کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، کل کلاں کو ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے، اور آپ اپنے سسر ساس سے تعلق خراب کر بیٹھیں گے جو انہیں کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ آپ چھوٹی جگہ پر ہوتے ہیں۔ نمبر 14۔ پھر جب آپ اپنے ساس سسر سے لڑیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، تو بیگم سے کیسے امید رکھیں گے کہ وہ آپ کے والدین کی غلطیوں کے باوجود ان کی عزت کرے؟ یہ یک طرفہ مساوات زیادہ عرصے نہیں چلتی۔
تو اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے والدین کی عزت کرے، اس کے والدین کی عزت کیجئے۔ اگر آپ اسے اپنے والدین کی غلطیوں کے باوجود عزت و احترام کا سبق دیتے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور ہاں، اس کے سامنے خود بھی اپنے والدین کی عزت کیجئے۔ اگر آپ خود ایسا کرنا بھول رہیں گے تو اسے بھولنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ نمبر 15، آخری بات یہ ہے کہ بیگم کو آپ تمام عمر خوف کے ذریعے ریگولیٹ نہیں کر سکیں گے۔ بچے ہو جانے کے بعد عورت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جوان بالخصوص بیٹے جوان ہو جانے کے بعد شیر۔ اگر آپ نے تمام عمر اسے دوں طلاق، بھیجو ماں کے گھر جیسے جملوں سے ڈرا دھمکا کر زندگی گزارنے کی حکمت عملی اپنائی، تو بچوں کے جوان ہونے کے بعد وہ آپ کو بھیگی بلی بنا کر اس طرح مارے گی کہ آپ کے پاس نہ تو چھپنے کی اور نہ ہی منہ چھپانے کی جگہ ہوگی۔ یقین نہ آئے تو اپنے خاندان کے ان بوڑھوں کا حال معلوم کرنے کی کوشش کیجئے جو جوانی میں بڑے خراٹ مشہور تھے، اور دیکھیے کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوا۔ انشاءاللہ عبرت کا سامان میسر آئے گا۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات کا ذکر رہ گیا، اور وہ یہ کہ سخت گیر والدین بھی اللہ کی ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ انہیں اسی طور پر قبول کرنا چاہیے، اور یہی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی جنت انہیں برداشت کرنے میں ہے۔ ہر کسی کی جنت الگ قسم کی آزمائش میں ہے، اور جنت مل جانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اس کے لیے محنت درکار ہے، اور بعضوں کو انشاءاللہ اسی عمل سے جنت ملے گی کہ انہوں نے والدین کی سخت روی کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے، اور نہ ہی والدین کی سخت باتوں سے تنگ آ کر انہیں اولڈ ہاؤس بھیجنے کی سوچنا ہے، بلکہ جنت کمانے کا سوچنا ہے۔ تو یہ ہیں خاندانی نظام کے اندر زندگی گزارنے والے جوانوں کے لیے چند عملی تجاویز۔